الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا عظیم احسان ہے کہ ہم اس رمضان المبارک میں موجود ہیں۔ یہ مقدس راتیں اور دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہیں۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ اور یہ راتیں اور یہ دن اس لیے مجھے اور آپ کو ملی ہیں کہ ان راتوں میں ہم نفل نمازیں پڑھیں، تراویح کی نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، تسبیح، تحلیل، تحمید، یعنی جتنا ذکر ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بجا لائیں۔ خاص کر ہم جن راتوں میں اب ہیں، جنہی رمضان کے آخری 10 راتیں بڑے ہی مبارک ہیں اور بڑی ہی مقدس راتیں یہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان راتوں کو، جو ہمارے اکثر راتیں ختم ہو چکی ہیں، اب گنتی کے چند دن ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اور خاص کر جس رات میں آج ہم ہیں، یہ 27ویں تاخرات ہے۔ بعض صحابہ نے قسم کھا کر کہا کہ یہ تاخرات لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ آج کی رات کا بڑا اہتمام کرتے تھے، آج کی رات کا بہت اہتمام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آج ہی کی رات لیلۃ القدر ہے۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو چھپا کر رکھ دیا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اگر پتہ چل جاتا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح روایت ہے، کہا کہ میں آ رہا تھا، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، لیکن 2 آدمی لڑ رہے تھے، ان دونوں کی لڑائی میں بھول گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایسی چیز کو جس میں امت کے لیے بھلائی ہوتی ہے، اس چیز کو چھپا دیتے ہیں۔ جمعے کے دن یہ ایک مبارک اور مقدس گھڑی ہے جو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے کہ اس میں دعا کب قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک وقت کو لوگوں سے چھپا دیا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ بندے عبادت میں جڑ جائیں، اور پوری 10 راتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ہی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے شروع کے 20 راتیں کچھ سو لیتے تھے، جاگتے تو تھے ہی، لیکن آخری 10 راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف جاگتے تھے، اور ہر اس بچے کو جگاتے جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا، اپنی بیویوں کو جگاتے، اور علی اور فاطمہ ان دونوں کو جگاتے، اور کہتے ایقظوا صواحب الحجرات، یعنی کمرے والیوں کو جگاؤ، یعنی جو بیویاں ہوتی ان کو جگاتے۔ یعنی یہ آخری 10 راتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ وایقظ اہلہ، اپنی کمر کس لیتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے تھے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، ہم سے بڑی ہی مبارک، بڑی ہی انمول گھڑیاں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں۔ جو آدمی ان کی قدر و قیمت کو سمجھ کر ان لمحات میں فائدہ اٹھا لے گا، کل وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا کامیاب انسان کہے گا۔ قبر میں سونے والے مردے یہ خواہش کریں گے کہ اے کاش ہم زندہ ہو جاتے، اور آخری تاخراتیں ہمارے حصے میں آتی تو ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیتے۔ ہم تو ابھی تو زندہ ہیں، ہمارے جسموں میں گرمی ہے، ابھی تو ہم مرے نہیں، ابھی تو ہمیں موقع ہے یہ آخری راتوں سے فائدہ اٹھانے کا، ابھی وقت باقی ہے۔
دعا کریں، اللہ کے بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، کل کی درس میں نے بتایا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر ہم عمل کریں گے تو ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر آپ کے دل میں کوئی خواہش ہو کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ آپ جو بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور اسی لیے لیکن کہا گیا کہ کچھ چیزیں ہیں جن کی پابندی کرنا ضروری ہے تاکہ آدمی ایسا ہو کہ اس کی دعا جیسے اللہ کے بارگاہ میں جائے اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ تو کل کے درس میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ سب سے پہلی چیز آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، گڑ گڑا کر دعا کرے اور صبر کے ساتھ دعا کرے اور جلد بازی سے کام نہ لیں۔ اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑائیں، روئیں، بار بار دعا کریں، کہا کہ اللہ سوال میرا ہے، میں بار بار دعا کر رہا ہوں، لیکن تیری ذات ایسی ہے کہ تو میری ضرورت پورا کرے گا، اور میں جب تک بیزار ہو کے چھوڑ نہ جاؤں تو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی عزم اور حوصلے کے ساتھ دعا کریں۔ دوسری چیز جو میں نے کل آپ کے درس میں بتایا تھا، التضرع والانکسار، گڑ گڑا کر دعا کریں، عاجزی کے ساتھ دعا کریں، اللہ سے کہیں کہ اللہ ہم محتاج ہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، تو طاقتور ہے، ہم کمزور ہیں، تو خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں، محتاج ہم ہیں، یا اللہ ہماری جھولیاں بھر دے۔ اپنی عاجزی کا، انکساری کا اللہ کے سامنے اظہار کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بار بار اظہار کریں کہ ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، عاجز ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، مظلوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بار بار اس کا اظہار کریں۔ تیسری چیز، سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کریں۔ جیسے کہا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، مشرکین بھی جب سمندر کی طوفانوں میں پھنس جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، بولتے تھے کہ اللہ یہ مٹی پتھر کے دیوتا کچھ کام نہیں دیں گے، تو ہے جو سمندری طوفان سے ہمیں بچا سکتا ہے۔ بڑی مشکل اور کٹھن وقت آپ کی زندگی میں آ جائے، کیسے آپ مخلص ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانے لگتے ہیں۔ اس طرح سے گڑ گڑائیں۔ کسی نے کہا تھا کہ میری نماز، میں جب بھی نماز پڑھنے ٹھہرتا ہوں تو مجھے وسوسہ آنے لگتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا۔ اس کا بس ایک ہی حل ہے کہ ہم نماز ایسی پڑھیں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، پھر دوبارہ مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، تو ہماری نمازوں میں خشوع بھی آ جائے گا، خضوع آ جائے گا، ہماری نمازیں دل کو لگیں گی، ہماری نمازیں بس ایسی ہوں گی کہ اللہ کے بارگاہ میں ہم ٹھہرے ہیں۔ بس یہ سمجھ کر پڑھیں کہ یہ آخری موقع ہے جو مجھے نماز پڑھنے کا مل رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات ہم نے، چوتھی بات آپ کے سامنے کہی، وہ یہ کہ الخشوع وحضور القلب، خشوع یعنی بالکل رقت آمیز لہجے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، دعا کر رہے ہیں، اور حضور القلب، آپ کا دل حاضر ہے، پورے دل و دماغ کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا کریں۔ ایسا نہیں ہو کہ ہاتھ اللہ کے بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، دل کہیں اٹکا ہوا ہے، دل کہیں سوچ رہا ہے، دل و دماغ کسی کام میں مشغول ہیں، اللہ کے بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھے ہیں، ایسا ہرگز نہ ہو۔ الصدق و حضور القلب، پوری سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں۔ آخری چیز جو کل میں ہمارے ساتھ مجلس میں تھی، اللہ سے دعا کرنے کے بعد اب ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر بیٹھ نہ جائیں اور آرام سے دعا کر لیا ہم نے، بس اب کام ہو جائے گا، نہیں۔ دعا کرنے کے بعد کیا کرو؟ صدقہ خیرات کرو، نیک عمل کرو، جو بھی اچھا کام ہو سکے کرو،
تاکہ جو عرضی جو درخواست تم نے اللہ کے بارگاہ میں بھیجی ہے وہ درخواست قبول ہو جائے۔ اس کے لیے کیا کرو؟ عمل صالح کرو۔ اس کے لیے ہم نے مثال سمجھائی آپ کو، زکریا علیہ السلام اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد مانگ رہے ہیں، تو پھر کیا کیا؟ فنادته الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، محراب میں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے، اللہ کو راضی کرنے لگے، اللہ کو خوش کرنے لگے۔ فرشتے جب بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تو محراب میں کھڑے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ تو دعا کرنے کے بعد آپ کو مجھے نیک عمل بھی کرنا ہے، نیک عمل میں تیزی لانی ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کے لیے اللہ سے اچھے رشتے کی دعا کی، آپ نے اپنے بیٹے کے لیے نوکری کی دعا کی، آپ نے اللہ سے اپنے بیمار کے لیے صحت یابی کی دعا کی، آپ نے تونگری کی دعا کی، قرضوں سے چھٹکارا پانے کی دعا کی، اپنے کاروبار میں تجارت میں برکت کی دعا کی۔ تو کیا کرو؟ دعا کرنے کے بعد عمل صالح کرو، کسی غریب کو صدقہ و خیرات دو، کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، کوئی زیادہ نفل نمازیں پڑھو، زیادہ تسبیح کرو، تحمید کرو، تحلیل کرو، زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھو، تاکہ وہ آپ کی جو عرضی تم نے اللہ کے بارگاہ میں بھیجی ہے وہ عرضی اللہ تعالیٰ قبول کر لیں۔ تو یہ دعا کے قبولیت کے یہ چیزیں ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک مثال دی، جیسے آپ نے سنا ہوگا جریج کا ایک واقعہ ہے جو صحیح حدیث میں ہے، اور صحیح حدیث میں واقعہ ہے کہ جریج ایک اللہ والے تھے بنی اسرائیل کے، ان کی ماں ان کے پاس آئی بلانے کے لیے، جریج، تو جریج چھوٹی سی جھوپڑی ہے، اس میں وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ماں بلانے کے لیے آئی تو جا نہیں سکے۔ ایک لمبا واقعہ آپ نے شاید کبھی سنا ہوگا، اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اسے تفصیل کے ساتھ آپ پیش کریں۔ تو جریج پر جب الزام لگا اس بچے کا کہ یہ بچہ جریج کا ہے، حالانکہ وہ بچہ جریج کا نہیں تھا، وہ کسی اور چرواہے سے وہ بچہ اس عورت نے جانا تھا، پیدا کیا تھا۔ تو جریج جب چاہ رہے تھے کہ وہ بچہ بولے اور ان کی بے گناہی ثابت ہو جائے، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا، پھر نماز پڑھی جس طریقے پر اس زمانے میں پڑھنے کا طریقہ تھا۔ تو نماز پڑھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اور پھر بچے سے پوچھا کہ بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو بچے نے کہا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے، بکری چرانے والا ہے۔ سارے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ جریج بے گناہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دعا کرنے سے پہلے آدمی نیک عمل کرے، یا دعا کے بعد آدمی نیک عمل کرے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھنے کے بعد پھر دعا کرتے ہیں، یہ بہت ہی اچھا عمل ہوتا ہے جو آدمی کی دعا کا قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے آخری چیز جو ہم نے کہا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی۔ کیا کہا؟ اے معاذ، جب بھی تم فرض نمازیں پڑھ لو یہ دعا ضرور کرو، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا کہ جب بھی فرض نماز پڑھو یہ دعا کرنا نہ بھولو، اللہم اعنی علی ذکرک، یا اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں، تیرا شکر کرتا رہوں، اور میری جو عبادتیں ہیں وہ بالکل اچھی ہو جائیں۔ اس طرح کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ چلیے آگے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں، مجھے خواہش ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے، آپ کو خواہش ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے، اس کے لیے ایک چھٹا کام بھی آپ کو مجھے کرنا پڑے گا۔ وہ چھٹا کام کیا ہے کہ ہماری غذا حلال ہو، ہمارا پہنا ہوا کپڑا حلال ہو، ہمارے نوالوں میں حرام کی آمیزش نہ ہو، ہمارے کھانے میں ظلم کا پیسہ نہ ہو، ہم نے جو کپڑا پہن کر دعا کی ہے وہ کپڑا حلال کا،
تب جا کر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ایھا الناس، اے لوگو غور سے سنو، ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہیں، لا يقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی چیز قبول کرتے ہیں جو پاک ہو، حلال ہو، حرام ہرگز نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو وہ حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو، اور اللہ نے کہا انی بما تعملون علیم، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو دعا قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جو غذا کھا رہا ہے وہ حلال ہو، جو کپڑا پہنا ہو وہ حلال ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا، بڑا دور سے سفر کر کے آیا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، کپڑے گرد آلود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ آدمی دعا کر رہا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوا ہے اور کہہ رہا ہے، یا رب یا رب، اے اللہ میری دعا سن لے، اے اللہ میری دعا سن لے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی دعا کیسے اللہ قبول کرے گا؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، یہ قطرہ خون بھی حرام کا میرے اور آپ کے جسم میں جاتا ہے، تو یہ دعا کے نہ قبول ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ اللہ، دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں، ہمارے گھر میں کیا کھایا جا رہا ہے، کہیں حرام کا نوالا تو ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری دعاؤں میں کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہا ہے، رکاوٹ کا سبب بن رہا ہے۔ وہ آدمی دعا کر رہا ہے، یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اور اس کی غذا حرام کی ہے۔ اب ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کیسے کیسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں لیکن حرام کا کھاتے ہیں، حرام کا پہنتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا مقبول ہو جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، تلیت هذه الآیہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آیت تلاوت کی گئی جس میں کہا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو حلال ہے اسے کھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست کیا۔ انہوں نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے ایسی دعا فرما دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میری دعا قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر لے۔ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ۔ انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں مستجاب الدعوہ بن جاؤں۔ جانتے ہیں نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا سعد، اے سعد ابن ابی وقاص، غور سے سن لیجئے، اطب مطعمک، کہا کہ تم حلال کھاؤ۔ اب یہ نہیں کہا کہ تم دعا قبول ہونے کے لیے اتنے ہزار نفل پڑھو، اتنے مرتبہ عمرے کرو، اتنے مرتبہ حج کرو، اتنے روزے، یہ سب نہیں کہا، بولا حلال کھاؤ، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، تمہاری دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان العبد، کوئی بھی بندہ، لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ، ایک حرام کا نوالا اگر وہ اپنی پیٹ میں ڈالتا ہے،
تو 40 دن تک اس کا عمل اللہ قبول نہیں کرتے۔ اللہ، آج کے زمانے میں کتنا خطرناک ہے، ہم جان نہیں پاتے کہ کہاں سے بھولے بسرے بغیر یعنی انجانے میں کوئی حرام کا نوالا آ جاتا ہے۔ آدمی بڑا احتیاط کرے کہ گھر میں کہیں حرام کا نوالا داخل نہ ہو، 40 دن کا عمل اس کا قبول نہ ہو۔ وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ، کوئی بھی ایسا بندہ ہے جس کا گوشت حرام کے کھانے سے بڑا ہوا ہے، پنپا ہے، اس میں اس کے جسم میں طاقت آتی ہے، تو ایسا جسم جہنم کے لیے اچھا لگتا ہے۔ کوشش کریں، مختصر کھائیں، کم کھائیں، لیکن حلال کھائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو بہت اچھا ہی کھانا ہے، اور گرچہ کہ وہ حرام کیوں نہ ہو، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ اے سعد، تم حرام کھانے سے بچو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائیں گے۔ اس لیے کہ حرام کی غذا آپ کی دعا اور اللہ کے بیچ میں پردہ بن جاتی ہے، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر ہم حرام کھاتے ہیں تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑائیں گے، تڑپیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور چیز اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا قبول ہونے کے لیے بتایا گیا کہ آدمی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے۔ استغفار کے معنی ہے گناہوں کی معافی چاہے، اللہ کے بارگاہ میں جو کچھ خطائیں لغزشیں ہوتی ہیں اس کی گناہوں کی معافی چاہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، کہا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، مجھے معاف فرما۔ فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بخش دیا۔ اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھلائی۔ ہم لوگ جب بھی تشہد پڑھتے ہیں یہ دعا ضرور پڑھتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اس دعا کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ دعا کس نے کس کو سکھلائی؟ صاحب غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سارے لوگوں کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے، ابو بکر کا حق میرے اوپر ابھی باقی ہے۔ ویسے ابو بکر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایک دعا سکھلائیں، ایک دعا سکھلائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، قل، اے ابو بکر یہ دعا پڑھو، اللہم انی ظلمت نفسی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو سکھلائی۔ ہاں، کتنی پیاری دعا ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں تشہد میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آدمی دعاؤں کے معنی پر غور نہ کرے۔ آدمی کو جب نماز پڑھے تو پورے ہوش و حواس کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ وہ رکوع میں کیا پڑھ رہا ہے، سجدے میں کیا پڑھ رہا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ بدل کر پڑھے تو سجدے سہو کرنا پڑے۔ یعنی بالکل دعائیں حضور قلب کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، اطمینان کے ساتھ۔ اب میں سجدے میں جا رہا ہوں، اب میں رکوع میں جا رہا ہوں، تشہد میں بیٹھ رہا ہوں، اور دونوں سجدوں کے بیچ کی کیا دعا ہے، آدمی کون سی دعا کہاں پڑھنا ہے، بالکل ویسے پڑھے۔ اور جیسے کہتے ہیں کہ آدمی ہمیشہ دعا کی قبولیت کے لیے توبہ اور استغفار کو لازم پکڑے، توبہ اور استغفار کو لازم پکڑے اور توبہ کرے۔
اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی مایوس نہیں کرتا ہے، بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا ہے، بندے کو اللہ تبارک و تعالی کبھی مایوس نہیں کرتا ہے۔ لیکن آدمی جب دعا کرتا ہے تو کسی گناہ کا دعا نہ کرے اور نہ قطع رحمی کی دعا کرے، کوئی گناہ کا دعا، کوئی گناہ کی چیز اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے۔ جیسے کہتے ہیں ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم يدعو بدعوت ليس فيها اثم، کوئی بھی بندہ ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، ولا قطیعت رحم، نہ کسی قطع رحمی کی بات ہے۔ قطع رحمی کیا ہے؟ رشتے ناتے ہیں، رشتہ ناتا ہے، رشتہ ناتا جوڑنا بڑا ثواب کا کام ہے، بڑا ثواب کا کام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں بتایا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی الرحم معلقۃ بالعرش، رشتہ داری اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ کا عرش کتنا بڑا، رشتہ داری کہاں ہے؟ اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے، اور کہتی ہے کہ جو رشتوں کو جوڑے گا اللہ اس سے جڑے گا، اللہ کی رحمت اس سے جڑے گی۔ جو رشتہ داریاں کاٹے گا اللہ کی رحمتیں اس سے کٹ جائیں گی۔ رمضان اپنی جگہ، تاخراتیں اپنی جگہ۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کتنے رشتے آپ کے کٹے ہوئے ہیں، کتنی دشمنیاں میرے اور آپ کے دلوں میں پنپ رہی ہیں، ہمارے تعلقات کیسے چیدہ چیدہ ہیں، کٹے کٹے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ کی رحمت کو میں کہاں تلاشوں؟ اللہ کی رحمت کو میں کہاں ڈھونڈوں؟ اور رشتہ داری تو اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے، کہہ رہی ہے کہ اللہ ھذا مقام العائذ منک، یا اللہ یہ ہے کہ جو رشتہ داریاں ملائے گا اللہ کی رحمت اس سے ملے گی، اور جو رشتہ داریاں توڑے گا اللہ کی رحمت اس سے ٹوٹ جائے گی۔ تو آدمی اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ یہ ساری عبادتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کوشش کرے۔ یہی بات اس میں بتائی گئی، قطع رحمی ہرگز نہ چاہے۔ بہت سارے ہیں، کوئی سسر سے دشمنی کرتا ہے، کوئی ساس سے دشمنی کرتا ہے، کوئی چچا کا دشمن ہے، کوئی کسی بھائی کا دشمن ہے، کوئی کسی بہن کا دشمن ہے، اور چاہتا ہے کہ اللہ مجھے جنت الفردوس دے دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی تم اور ہم اپنے ساتھ پیدا ہونے والے کو اپنا نہیں بنا سکے، ہاں، ہمارا خون ایک ہے، اللہ رب ذوالجلال کو ہم کیسے راضی کر سکیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمرو بن عبسہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابتدائی زمانہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اور نبی بنائے گئے تھے، نیا نیا زمانہ تھا۔ عمرو بن عبسہ السلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ پوجا صحیح ہے، مجھے لگتا تھا کہ یہ پوجا غلط ہے۔ اور اسی درمیان میں مجھے معلوم ہوا کہ مکے میں ایک آدمی آئے ہیں، تو میں اپنی اونٹنی پر بیٹھا اور مکے کی طرف رواں دوا ہوا، چلو مکہ جا کر اس آدمی سے ملتے ہیں۔ مکہ جب گیا تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابھی اسلام طاقتور نہیں ہوا ہے، اور آپ کی قوم آپ کو ستا رہی ہے۔ بڑی مشکل سے میں ڈھونڈتا تلاشتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ تو کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے۔ آپ کون ہیں؟ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو پھر کہا کہ آپ کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بتلائیں، توحید کی ساری باتیں، پھر رشتہ داری کو جوڑنے کی بات بھی کہی، اور پھر کہا کہ آپ کی اس ساتھ کون ہیں؟ کہا کہ میرے ساتھ دو ہی آدمی ہیں، ایک آزاد ہے، غلام ہے، ابو بکر اور بلال۔ تو میں نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ابھی تو حالات اچھے نہیں ہیں، واپس جاؤ، جب حالات سدھر جائیں تو دوبارہ واپس آنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے آغاز میں، رسالت کے آغاز میں اس بات کا حکم دیا تھا کہ رشتہ داریوں کا حقوق ادا کرو، رشتہ داریوں کو جوڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تم سے جڑے گی۔ یہی بات کہی گئی، آپ اور ہم اپنی دعاؤں میں کسی قطع رحمی کی بات نہ کریں، رشتہ داریوں کو توڑنے کی بات نہ کریں، اس سے اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو جائے گی۔ اور کہا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دعاؤں میں اللہ کے رسول پر اگر درود بھی نہیں پڑھا جاتا ہے تو تب بھی دعا کے قبول نہ ہونے کا امکان رہ جاتا ہے۔ اگر دعا میں درود نہ پڑھا جائے تو تب بھی دعا قبول ہونے سے رہ جاتی ہے، آدمی درود پڑھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ولا قطيعة رحمن ولا الا اعطاه الله بها احدى ثلاث، یعنی پہلی بات ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ کہا کہ ابو سعید کہتے ہیں کہ جب تک دعا میں کوئی گناہ کی دعا نہ ہو، رشتہ داری توڑنے کی بات نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی بدولت 3 باتوں میں سے ایک بات تو ان کو دے دیتے ہیں، جیسے کل کے درس میں ہم نے سنا کہ اما ان تعجل له دعوتہ، جو بات اس نے دعا میں مانگی اللہ نے وہ چیز دے دی، نوکری مانگا نوکری دے دی، بیٹا مانگا بیٹا دے دی، کاروبار میں برکت مانگا، جو بھی اولاد مانگی اولاد دے دی، اللہ تعالیٰ ہوتا ہے کہ دعا اس میں کسی گناہ کی بات نہیں ہونی چاہیے اور قطع رحمی نہیں ہونی چاہیے، کہے کہ اللہ میرا فلاں چاچا بڑا دشمن ہے، اللہ اسے موت دے دے، ایسی دعائیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح کہا دعا قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کریں، ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اور جتنی تعریف ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی بیان کریں۔ یا اللہ تو نے کیسی کیسی نعمتیں ہم کو دی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہت تعریف کرتے تھے، بہت بزرگی بیان کرتے تھے۔ میرا تجربہ ہے، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو لوگ ذکر و اذکار پر ملازمت کر ذکر و اذکار کو ہمیشہ کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کو بدلتے میں نے دیکھا ہے۔ معمولی زندگیاں تھیں، ان کی زندگیاں بدل گئیں، ان کی زندگیوں کو اللہ نے اچھا بنا دیا۔ بس ان کے اندر کیا خوبی تھی؟ وہ ذکر زیادہ کرتے تھے، تسبیح زیادہ پڑھتے تھے۔ آپ آزما کر دیکھیے، فرض نماز جب ختم ہو جاتی ہے تو جب تک مصلی پر آپ بیٹھے ہیں جہاں آپ نماز پڑھے ہیں، فرشتے تب تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، رحم کی دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ اس بندے کو معاف فرما، یا اللہ اس بندے پر رحم فرما۔ تو میں نے دیکھا ہے ایسے بہت سارے لوگوں کو جنہوں نے ذکر و اذکار کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیا، اللہ نے ان کی زندگیاں بدل دی۔ کوشش کیجئے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ رہا وقت کا معاملہ، تو اس سے بڑھ کر وقت اگر لگتا ہے، اگر ذکر میں لگتا ہے تو اس سے بہتر کام کون سا ہے؟ اگر ہماری زبان ذکر سے تر ہے، آپ کی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ نکلتا ہے تو جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ذکر سے بڑھ کر کون سی نعمت انسان کو حاصل ہوتی ہے؟ اسی طرح فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آیا، آ کر وہ اللہ سے دعا کرنے لگا۔ کیسے دعا کرنے لگا؟ ایک دم آتے ہی چلو شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی نہ اس نے بزرگی بیان کی، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، بس شروع ہوا اللہ یہ دے وہ دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجل ھذا، اس آدمی نے جلد بازی سے کام لیا۔ دعا ایسے نہیں ہوتی ہے۔ دعا کیسے ہوتی ہے؟ آدمی پہلے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی تعریف کرے، جتنی تعریف ہو سکتی ہے، اللہ کی بزرگی بیان کرے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے،
اللہ کی نعمتوں کا اپنے اوپر اقرار کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، یا اللہ تیری نعمت ہم کھاتے ہیں، تیری ناشکری کرتے ہیں، یا اللہ تیری عبادت ہم بہت کم ہی بجا لاتے ہیں، اپنے قصور کا، اپنی غلطی کا آدمی اعتراف کرے اور پھر اپنی ضرورت مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھلایا، کہا اذا صلی احدکم، جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو کیا کرے؟ فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ، آدمی اللہ تعالیٰ کی پہلے تعریف بیان کرے، اور جتنی تعریف حمد و ثنا ہو بیان کرے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آدمی سلام پڑھے، اور جیسے کہا کہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھے، اب اس کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے دیتے ہیں۔ تو یہ دعا کرنے کا طریقہ ہے، پہلے آپ اللہ کی تعریف کریں، خوب کریں، پھر اس کے بعد درود پڑھیں، اور اس کے بعد اپنی ضرورت مانگے، اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک 10ویں چیز ہمارے ساتھ ہے، اس چیز کو آپ غور سے سنیں، ہمارے پاس اور 10 منٹ کا ٹائم ہے، یہ 10ویں چیز ہمارے ساتھ ہے، اس چیز پر توجہ آپ کو دینی ہے کہ دعاؤں میں وسیلہ لینے کی بات ہے۔ دعاؤں میں جب وسیلہ لیتے ہیں تو وسیلہ کئی طریقے کا ہوتا ہے کہ وسیلہ لینا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے ناموں کا وسیلہ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کا وسیلہ لے کر دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے نام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا، اے اللہ تو ہمارا ولی ہے۔ لوگ پتہ نہیں کس کس کو ولی بناتے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ، تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے ولی بنایا رب ذوالجلال کو، انت ولینا، اے اللہ تو ہمارا ولی ہے، لنا مولانا ولا مولا لکم۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارا مولا تو اللہ ہے، وہی اللہ ہے جو ساری مشکلیں حل کرتا ہے۔ ہمارے پاس ایک گروپ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، نوری شاہ گروپ، اور وہ لوگ ایک دوسرے کو مولا مولا پکارتے ہیں۔ ارے مولا تو اللہ ہے، لنا مولانا ولا مولا لکم، لنا مولانا ولا مولا لکم۔ تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو ساری لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے، اور جیسے کہا اللہ کی جو اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کو لے کر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تو کہا وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یا اللہ ہم کو رزق دے، تو بہت ہی اچھا رزق دینے والا ہے۔ ان ناموں کو استعمال کریں۔ آپ اللہ سے مدد چاہ رہے ہیں تو رزاق کا نام لے کر دعا کریں، اور کوئی بھی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان علیہ السلام ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، اور اللہ سے سلطنت مانگی تو دعا کیا سلیمان علیہ السلام نے کہ اے اللہ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، یا اللہ تو عطا کرنے والا ہے، مجھے سلطنت عطا کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تو کہا وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، یا اللہ تو شافی ہے، بیماریوں کی شفائیاں بھی دے دے۔ تو جب دعا کریں تو اللہ کے اچھے اچھے ناموں کا وسیلہ لیں، رزق مانگیں تو رزاق کے نام سے، کوئی بھی چیز مانگیں تو اس لحاظ سے ان ناموں کا استعمال کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل کا وسیلہ لیں، اس کے سابقہ احسانوں کا وسیلہ لیں کہ یا اللہ تو نے میری زندگی میں کیا کیا نعمتیں دی ہیں، کیسے کیسا فضل تیرا مجھ پر ہوا ہے، یا اللہ اس کا واسطہ میں دیتا ہوں، یا اللہ مجھے میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ زکریا علیہ السلام نے جیسے کہا رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، یا اللہ میں کب سے بچہ مانگ رہا ہوں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، کمر جھک گئی ہے، یا اللہ میں کمزور ہو چکا ہوں، 100 سال کی عمر ہو گئی تھی، 110 سال کی عمر ہو گئی تھی، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا وسیلہ آپ لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح التوسل بصالح الاعمال، آپ نے کوئی اچھے اچھے کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ کو بتانے کے لیے، ان ناموں کا وسیلہ لیں، ان کاموں کا وسیلہ لیں۔
جیسے صاحب الغار، غار میں پھنس جانے والے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میرے ماں باپ کو میں نے دودھ پلایا تھا، ساری رات کھڑا رہا، میرے بچے بلکتے رہے، میرے پاؤں میں بلک بلک کر روتے رہے، میں نے میرے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، میں ساری رات اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا کہ وہ بیدار ہوں میں ان کو دودھ پلاؤں، یا اللہ میں نے یہ تیری رضا کے لیے کی ہے، تو یا اللہ غار کے منہ سے پتھر کو ہٹا دے۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا نیک عمل ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، یا اللہ اس نیک عمل کے عوض میں میری اس دعا کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں، وہ یہ کہ آدمی دعا کرنے کے لیے مناسب وقت بھی تلاش کرے، مناسب وقت تلاش کرے جس میں آدمی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے رات کا آخری وقت ہے، رات کا آخری وقت ہے، اس میں آدمی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آدمی اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، جیسے اللہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رات کا جب آخری تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں، کہتے ہیں کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا سننے کو تیار ہوں، کون ہے استغفار کرنے والا، میں اسے بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ تو رات کا آخری پہر دعا کی قبولیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح جب آدمی رات میں جاگ جائے، کسی ضرورت سے آپ جاگ جاتے ہیں کہ آدمی کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو اس وقت بھی وہ دعا کر سکتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تعار من اللیل فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رات میں آدمی جاگ جاتا ہے تو یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح دعا سجدے میں ہے، آدمی دعا سجدے میں کرتا ہے تو سجدے میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے قریب ترین بندہ جو اپنے رب کے ساتھ رہتا ہے وہ سجدے کی حالت میں رہتا ہے۔ دوستو عزیزو، بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں دعاؤں کے بعض مسائل ہم لیں گے کہ دعا کے کیا کیا مسائل ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، اللہ تعالیٰ ان آداب کو اختیار کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی دولت ہم تمام کو نصیب فرمائے، اتنی بڑی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ اے الہ العالمین، اس مبارک رات میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ ہمارے جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، ہمارے جو کمزور ہیں انہیں طاقت عطا فرما، یا اللہ ہمارے جو غریب ہیں انہیں تونگر اور مالدار بنا دے، یا اللہ تمام مسلمانوں پر رحم و کرم فرما، یا اللہ ہمارے جو مرحومین ہیں انہیں جنت نصیب فرما، ان کی مغفرت فرما، آمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔